ایک سوال یہ ہے، کیا ذبح کرنے کے بعد جانور کی کھال بیچ کر اس کا پیسہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، کھال ہوگی جانور کی، اس کو بیچ کر آپ اس کا پیسہ رکھ نہیں سکتے، کسی غریب کو دے دیں، اس کا پیسہ رکھ نہیں سکتے۔ یہ تو صاحب نصاب جو ہوگا اس کو سوچنا ہے کہ کہاں دینا ہے، کس جگہ زیادہ ضرورت ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا 7 حصے والی قربانی میں نیت کا فرق اثر انداز ہوتا ہے؟ جی بالکل، اگر ایک جانور میں 7 حصے پڑے ہیں، 7 حصے والا جانور ہے اور اس میں کسی ایک کی بھی نیت ایسی ہے، بھائی مجھے کلیجی مل جائے یا ٹانگیں مل جائیں یا اور کچھ گوشت کا حصہ مل جائے، تو اگر کسی کی نیت گوشت کی ہو گئی تو پھر وہ قربانی 7 کی نہیں ہوگی۔ سب کی نیت یہی ہونا چاہیے کہ یہ قربانی ہو رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں ہوگی۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت گوشت کی ہو گئی تو پھر وہ قربانی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کل کئی ادارے یا لوگ سوشل میڈیا پر کیلنڈر چھاپ کر، پوسٹر لگا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ صرف 1000، 1200 یا 1500 روپے میں حصہ لیں اور قربانی کا گوشت حاصل کریں۔ بعض جگہ تو قربانی ادھار یا قسطوں پر بھی دی جا رہی ہے، یا آن لائن فارم بھرو اور پیسے بھیجو، ہم آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے۔ کیا یہ طریقہ شرعی طور پر درست ہے؟ کیا اس سے قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو دیکھیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اکثر یہی دیکھا گیا ہے۔ قربانی عبادت ہے، تجارت نہیں ہے۔ قربانی صرف گوشت لینے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، سنت ابراہیمی ہے، جس کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور تقرب حاصل کرنا ہے۔ اگر صرف نیت گوشت حاصل کرنا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ نیت عبادت کی شرط ہے۔ تو صرف 1000 یا 1200 روپے میں حصہ لینا کیسا ہے کہ یہ اس وقت جائز ہے کہ آپ کا حصہ کسی شرعی جانور میں صحیح نیت کے ساتھ لیا گیا ہو، آپ نے کسی معتبر ادارے کو وکیل بنایا ہو اور قربانی کے دنوں میں ہی وہ جانور ذبح ہو۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ گوشت کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیے ہیں، اب قربانی ادھر ہو رہی ہے، ادھر گوشت ہمیں مل جائے گا، گوشت کا انتظار ہوتا ہے۔ نہ جانور کا علم، نہ نیت کی تصدیق، نہ وکالت کی وضاحت۔ اس صورت میں یہ قربانی نہیں بلکہ گوشت خریدنا بن جاتا ہے، جو شرعی قربانی کے برابر نہیں ہے۔ اب رہی وہ بات کہ جو کیلنڈر وغیرہ پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں، کسی چھور پر ہوں دنیا کے، اور آپ آن لائن پیسے بھیجیں، ہم آپ کی قربانی کر دیں گے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی معتبر ادارے کو وکیل بنا کر آن لائن پیسہ دیتا ہے، آن لائن پیسہ بھیجتا ہے، ادارہ اس کی طرف سے نیت سے جانور خریدے، شرعی وقت میں ذبح کرے اور مکمل شفافیت ہو، تو یہ قربانی شرعاً درست ہے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ گڑبڑ جھالا کر دیتے ہیں اس میں، لیکن اکثر ادارے جو ہمارے یہاں کے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو قربانی کرواتے ہیں تو وہ وکیل بن جاتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسہ بھیجیں، ہم آپ کی قربانی کروائیں گے آپ کی طرف سے۔ لوگ انہیں بھیجتے ہیں تو وہ مکمل شرعی طریقے سے قربانی کرواتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ جو وہ گڑبڑ جھالا ہو جاتا ہے اور وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ سب کی بات ہم کرتے نہیں ہیں، معتبر ادارے ہیں کہ جن کے تھرو قربانی اگر کروائی جائے تو قربانی ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ 1200 روپے دو گے تو آپ کو گوشت نہیں ملے گا، اگر آپ 2000 روپے دو گے تو آپ کو گوشت ملے گا۔ بغیر گوشت والی قربانی اور گوشت والی قربانی کا بھائی کیا معاملہ ہے؟ یہ تو گوشت ایک طریقے سے خرید و فروخت کی بات ہو گئی۔ آپ ذرا دماغ میں سوچیں کہ اگر 2000 روپے دیں گے تو قربانی کا گوشت ملے گا، اور اگر ہم 1200 روپے دیں گے تو قربانی کا گوشت نہیں ملے گا، تو یہ کیسی قربانی ہو گئی؟ تو لہٰذا کہنا اتنا ہے کہ ان سب چیزوں سے آپ بچیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود جانور لائیں، اس کو ذبح کریں، آپ کی قربانی بہتر طریقے سے ہو جائے گی۔ یا پھر ایسا کریں کہ گاؤں محلے میں یا شہر میں پڑوس کے کچھ لوگ، چند لوگ مل کے، 7 لوگ مل کے ایک جانور خرید لیں، اس کو ذبح کریں، اس کی قربانی کریں، تو یہ بہتر رہتا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے، اتنا اس کی زندگی بزی ہو چکی ہے، اتنا مصروفیت اس کے اندر ہے کہ قربانی کے دن بھی وہ فری نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے جلدی جلدی ہم بس ہو جائے قربانی، ہماری گوشت ہمیں مل جائے۔ تو اس طریقے سے قربانی کروانے کا تمہیں فائدہ ہی کیا ہے؟ کیا تمہیں ثواب ملے گا؟ گوشت کی نیت ہے اور قربانی ہو رہی ہے تمہاری لندن میں، بھائی اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ صاف سیدھی بات ہے، اب اپنے گھر پہ قربانی کریں، اپنا جانور خرید لیں، کچھ لوگ مل کے جانور خرید لیں، 7 لوگ، اور قربانی کرنے بہتر ہے۔ جو معتبر ادارے ہیں ان کے تھرو آپ کروائیں۔ یہ آپ کو مکمل پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم قربانی کروا رہے ہیں واقعی وہ قربانی وہاں ہو رہی ہے اور یہ ہماری قربانی صحیح ہو رہی ہے۔
معتبر ادارے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی ہر جگہ آج لوگوں نے وہ کیلنڈر چھاپ دیے، ہر جگہ چل رہا ہے کہ بھائی آن لائن ہو رہا ہے اور پیسے بھیجو، وہ سب نہیں درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے، اگر کسی کے والدین یا دادا دادی فوت ہو چکے ہوں تو ان کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے، واجب ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کسی کے گھر سے کوئی انتقال کر گیا ہو، کسی کے والدین فوت ہو چکے ہوں، دادا دادی فوت ہو چکے ہوں، ان کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ ان کی طرف سے قربانی اگر آپ کرواتے ہیں تو وہ نفلی قربانی ہوگی، واجب نہیں ہوگی۔ واجب جو مالک نصاب ہے پہلے وہ کروائے گا، پہلے وہ اپنے نام کروائے گا، اس کے بعد اگر اس کی استطاعت ہے تو دادا دادی والدین کے نام بھی کروا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا ہر مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے؟ ہر مسلمان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ کئی بار میں نے بتایا کہ مالک نصاب، جو مالک نصاب ہے وہ قربانی کروائے گا، اس پر واجب ہے۔ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، جو مالک نصاب ہی نہیں ہے تو اس پر کیسے واجب ہوگی؟ ایک سوال اور ہے، کیا صرف عید کے دن یعنی 10 ذی الحجہ ہی قربانی ہو سکتی ہے یا اس کے بعد بھی؟ دیکھیں، جو قربانی کے ایام ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 دن قربانی ہو سکتی ہے، 10، 11، 12۔ ان دنوں کے علاوہ اگر قربانی آپ نے کروائی تو پھر وہ قربانی آپ کی نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے، کیا رات میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ رات میں اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ ایسا کس نے کہہ دیا کہ رات میں قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ بھائی صحیح طریقے سے آپ کا جانور ذبح ہو جائے، بس قربانی ہو جائے گی، چاہے رات میں کرواؤ یا دن میں کرواؤ۔ سوال، کیا عورت خود جانور ذبح نہیں کر سکتی؟ بھئی یہ کس نے کہہ دیا کہ عورت خود جانور ذبح نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے، اگر اس میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ جانور ذبح کرے گی اور صحیح طریقے سے ذبح ہو جائے گا، اللہ کا نام لے کے وہ ذبح کرے، کر سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے، کیا قربانی کے جانور کے سینگ نہ ہوں تو قربانی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، اگر جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں یا بعد میں ٹوٹ گئے تھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ یا اتنا کمزور ہے، اتنا لاغر ہے کہ وہ قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا تو پھر اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن جس کے سینگ نہیں ہیں یا ٹوٹ گئے تھے اور اب صحیح ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے، کیا قربانی کرنے کے بعد نہانا واجب ہے؟ نہیں، قربانی کرنے کے بعد نہانا واجب نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی نہیں نہائے گا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہا لے گا تو ثواب ملے گا۔ ایک سوال یہ ہے، کیا قربانی سے پہلے ناخن بال کاٹنا گناہ ہے؟ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا تو وہ شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی نہ ناخن کٹوائے گا نہ بال کٹوائے گا، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کٹوا لے گا تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا، ایسا نہیں ہے، کٹوا بھی سکتا ہے لیکن پھر ثواب نہیں ملے گا نا۔ تو اگر قربانی کا ارادہ کر رہے ہیں تو ناخن اور بال نہ کٹوائیں تو ثواب کے حقدار بنیں گے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا اونٹ میں 7 سے زیادہ افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، 7 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے، ایک جانور میں، بڑے جانور میں صرف 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، کیا جانور کو پکڑ کر ہی ذبح کرنا ضروری ہے؟ بالکل، جانور کو پکڑ کر ذبح کرنا ضروری ہے، اس لیے اگر پکڑیں گے نہیں اور اس پر چھری چلتے ہی وہ بھاگ گیا تو پھر دقت آئے گی نا۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو بڑھیا طریقے سے پکڑا جائے اور پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا ہم کسی اور کی طرف سے بھی قربانی کروا سکتے ہیں؟ یہ تو کئی بار ہم نے بتا دیا ہے، بالکل کروا سکتے ہیں، کسی اور کی طرف سے نفلی قربانی ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا قربانی صرف گوشت کے لیے ہوتی ہے یا کھال کا بھی کوئی کردار ہے؟ دیکھیں، قربانی گوشت تو تقسیم ہو جائے گا، رہی بات کھال کی تو کھال کا بھی کردار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھال اتار کے پھینک دی یا کوئی لے گیا یا اس کو اجرت کے طور پر دے دی گئی، نہیں، کھال کا بھی کردار ہے۔ اب جو مالک نصاب ہے اس کو چاہیے کہ وہ کھال بیچ کر کسی غریب کو دے دے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا قربانی کا گوشت پورے گھر میں بانٹنا ضروری ہے؟ دیکھیں، قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو سارا کا سارا، اگر بڑی فیملی ہے تو گھر میں ہی بنا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، کیا قربانی کے لیے جانور کی عمر کا کوئی اصول ہے؟ بالکل، جانور کی عمر ہونا چاہیے، جیسے بھینس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا قسطوں پر قربانی کا جانور لے سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر کسی کے پاس اس ٹائم پیسے نہیں ہیں اور وہ سوچ رہا ہے کہ قسطوں پر ہم جانور خرید لیں، بالکل لے سکتا ہے۔
قسطوں پر لے سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں سود کا دخل نہ ہو۔ مان کے چلیے ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ نے جانور لیا، کتنے 3 مہینے پہلے 30,000 روپے کا جانور لیا، اب آپ نے اس پر قسطیں بندھوا دی 3، اب ایک مہینے آپ نے 10,000 روپے دے دیے، دوسرے مہینے آپ نے 10,000 روپے دے دیے، اب تیسرے مہینے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بنے اور آپ نے نہیں دے پائے تو جانور والا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑھا کے روپے دیجئے، تو وہ سود ہو جائے گا، وہ جائز نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر سود کا دخل نہیں ہے اور ایسے ہی آپ قسطیں نپٹا رہے ہیں تو قربانی کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ ایک سوال اور ہے، کیا قربانی کا گوشت رکھ کر بعد تک کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، قربانی کا گوشت رکھ کر بعد تک کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دیں، کیونکہ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں صرف 2 بوٹیاں لوگ دیکھے جاتے ہیں اور ان کے گھر میں ایک ہی دن کا کھانا بنتا ہے، وہ جو قربانی کا گوشت آتا ہے وہ والا۔ ویسے تو آدمی ہر دن کھاتا ہی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں کہ جہاں گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے، اور آپ اگر بعد تک رکھ کر کھائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ گوشت جمع کرتے ہیں پھر فریج میں رکھ کر بعد تک کھاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایسا کرنا میں نے ابھی بتایا درست ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ حقداروں تک اگر ان کا حق پہنچ جائے تو بہتر ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ فریج میں رکھ کر گوشت بعد تک کھانا یہ درست میری نظر میں تو نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کو بھی دیکھیں، اپنے سامنے دوسروں کو بھی دیکھیں، غربا مساکین کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ رکھ کر کھا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کو دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک سوال اور ہے، کیا قربانی کے گوشت پر فاتحہ نہیں کر سکتے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے اور کئی سالوں سے میں بتاتا آ رہا ہوں اور بہت سارے علماء اکرام بتا رہے ہیں، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں پڑ رہا۔ قربانی کے گوشت پر فاتحہ کر سکتے ہیں، یہ تو اور زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ بھائی ایک تو قربانی ہوئی، اس پر پڑھائی کی گئی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس پر فاتحہ ہو رہی ہے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے کہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ نہیں ہوتی، بلکہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ ہوتی ہے اور یہ افضل ہے۔ ایک سوال اور ہے، کیا اگر کسی عالم یا حافظ سے قربانی کروائیں تو انہیں اس کے بدلے میں پیسے دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی عالم یا حافظ یا امام صاحب سے آپ قربانی کروا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں انہیں پیسے دینا۔ دیکھیں، اگر کوئی آپ کے یہاں قربانی کرنے آ رہا ہے، امام صاحب آ رہے ہیں، کوئی حافظ یا عالم آ رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ بنتا ہے کہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ انہیں نذرانے کے طور پر کچھ نہ کچھ دے دیں، 1000 1500 500 روپے دے دیں۔ آپ جانور ذبح کروا رہے ہیں، آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور کوئی آپ کے یہاں قربانی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو جب آپ ان کو کچھ پیسے دیں گے نذرانے کے طور پر کہ بھائی آپ ہمارے یہاں قربانی کرنے آئے، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے آ کر ہمارے جانور کو ذبح کیا، تو ان کو بھی اچھا لگے گا اور وہ 4 جگہ بیٹھ کر بات کریں گے کہ بھائی وہ فلاں شخص تو بہت اچھا ہے، دل کا بہت امیر ہے کہ اس نے قربانی بھی کروائی اور ہم نے وہاں پر جا کے ان کے جانور کو ذبح کیا، دعا پڑھی، انہوں نے نذرانہ بھی دیا۔